اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ آج کے اس سیشن میں پھر ہم کچھ باتیں کریں گے ایگریکلچر جو ہمارا لیسن ہے اس کے بارے میں۔ پریویس لیسن جو ہمارا تھا، پچھلا لیسن جو ہمارا تھا وہ تھا کراپنگ پیٹرنز۔ تو پچھلے سیشن میں ہم نے ربی کراپ اور خریف کراپ کے بارے میں کچھ باتیں انڈرسٹینڈ کی ہیں۔ تو یہ ربی کراپ یا خریف کراپ کس کو کہتے ہیں، اس میں کون کون سے کراپس ہوتے ہیں اور کون کون سی سٹیٹز ایسی ہیں ہمارے ملک میں جہاں یہ کراپنگ پیٹرن گرون اپ ہوتا ہے۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم پھر کچھ باتیں ایک اور کراپنگ پیٹرن کے بارے میں کریں گے۔ تو وہ کراپنگ پیٹرن جو ہے وہ ہے زید کراپ۔ تو یہ بھی ایک کراپنگ پیٹرن ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سیزن جو ہے کب شروع ہوتا ہے، کب اختتام کو پہنچتا ہے، بٹوین ربی اینڈ خریف سیزنز، بٹوین ربی اینڈ خریف سیزنز۔ تو یہ جو ہے سیزن ہے یہ ربی اور خریف کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو اس کراپنگ پیٹرن میں کون کون سے کراپز ہم گرون اپ کرتے ہیں زمین سے، وہ ہے پہلا واٹر ملان۔ یہ ایک کراپ ہے زید کراپ۔ اسی طرح مسک ملان، یہ بھی ایک زید کراپ ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے کاکمبر، یہ بھی زید کراپ میں آتا ہے۔ اسی طرح ویجیٹیبلز، یہ بھی زید کراپ میں آتے ہیں۔ اسی طرح فوڈر کراپز، یہ بھی اس میں آتے ہیں۔ اب یہ جو زید کراپ ہے تو یہ جو کراپ ہے ربی اور خریف کراپ کے بیچ میں، تو اکثر سٹیٹس، اکثر ریاستیں ہمارے ملک میں ہیں جہاں یہ چیزیں گرون اپ ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم ایک نظر ڈالیں گے کہ ہمارے ملک میں یہ جو کراپنگ سیزن ہے، کون کون سے کراپ یہاں زمین سے اگتے ہیں، کون کون سی فصل یہاں زمین سے اگ پاتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو لسٹ ہے میجر کراپس کا، تو ان میجر کراپس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے رائس، یعنی پیڈی کراپنگ ہے جو ہے، تو یہ سٹیپل فوڈ ہے۔ اکثر لوگ جو ہمارے ملک میں ہیں یا ہمارے ملک سے باہر جو پوری دنیا ہے، تو پوری دنیا میں رائس استعمال کیا جاتا ہے ایز فوڈ۔ تو ہمارا ملک جو ہے ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر، ورلڈز سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر، ورلڈز سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آفٹر چائنا۔ یعنی دنیا میں اگر ہم رائس کی بات کریں گے تو چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ رائس پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہمارا ملک انڈیا ہے۔ اب یہ جو فصل ہے رائس کراپ جو ہے، اس کے لیے ریکوائرز ٹیمپریچر، اس کے لیے ٹیمپریچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کتنا ٹیمپریچر اس کے لیے چاہیے،
وہ ہے ابو 25 ڈگری سیلسیس. 25 ڈگری یعنی 25 ڈگری سے زیادہ گرمی چاہیے. اینڈ اینول رین فال 100 سینٹی میٹر. اینڈ اینول رین فال جو ہے وہ ہے 100 سینٹی میٹر. اس کے لیے 100 سینٹی میٹر بارش چاہیے اور گرمی جو ہے ٹمپریچر جو ہے 25 ڈگری سے زیادہ ہو. اب کون کون سی سٹیٹیں ایسی ہیں جہاں یہ رائس پیدا ہوتی ہے؟ تو ہے پلینز آف نارتھ اینڈ نارتھ ایسٹ. پلینز آف نارتھ اینڈ نارتھ ایسٹ یہاں رائس پیدا ہوتی ہے. کورڈ ایریاز ایسٹ کوسٹل ایریاز ایسٹ کوسٹل ایریاز اینڈ ڈیلٹک ریجنز یہاں یہ فصل پیدا ہوتی ہے. ڈیلٹک ریجنز یہاں یہ فصل پیدا ہوتی ہے. تو اس میں کون کون اسٹیٹ آتی ہے؟ پنجاب، ہریانہ، اسی طرح ویسٹرن اتر پردیش یہاں بھی رائس پیدا ہوتی ہے. اینڈ پارٹس آف راجستھان تو یہ ایک ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پیڑی کی کاشت ہوتی ہے، پیڑی کی کراپنگ ہوتی ہے. تو سمجھ لو یہ دنیا میں زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ رائس. چاول جو ہے عام لوگ اس کو ایز فوڈ پسند کرتے ہیں. تو دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں گے تو دوسرے نمبر پر جو کراپ ہے جو دنیا میں یوز ہوتا ہے یا گرون اپ ہوتا ہے وہ ہے ویٹ. اکثر لوگ اس کا آٹا بنا کر چپاتیاں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں. تو یہ ویٹ جو ہے یہ ربی کراپ ہے. ویٹ ربی کراپ ہے. تو ریکوائرس اس کے لیے ٹمپریچر چاہیے. ریکوائرس کول گروونگ سیزن یعنی زیادہ گرمی نہیں چاہیے بلکہ اس کو سردی چاہیے. 50 to 75 سینٹی میٹر 50 to 75 سینٹی میٹر اینیول رین فال. بارش بھی اس کے لیے ضرورت ہے. تو 50 سے لے کر 75 سینٹی میٹر جو بارش ہے اس کے لیے چاہیے. ویٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں گے اس کے الگ الگ زون بنائے گئے ہیں. ویٹ گروونگ زونز کون کون سے زون ہے؟ وہ ہے نمبر 1 گنگا ستلج پلینز. گنگا ستلج پلینز یہ ایک زون ہے. نمبر 2 بلیک سوائل ریجن آف دکن. بلیک سوائل ریجن آف دکن یہاں بھی ویٹ گرون اپ ہوتی ہے. اسی طرح اب ہم اگر دیکھیں گے وہ کون کون سے سٹیٹس ہیں جہاں ہم ویٹ گرون اپ کرتے ہیں یا اس کی کراپنگ ہوتی ہے. تو یہاں میں بورڈ پر درج کروں گا، آپ لوگ بھی اپنی رف کاپی پر اس کو درج کیجئے گا. تو سٹیٹس ہے پنجاب، ہریانہ، اسی طرح یو پی یعنی اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اسی طرح بہار،
یہاں بھی ویٹ گرون اپ ہوتی ہے. اسی طرح راجستھان, یہاں بھی ویٹ گرون اپ ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جہاں ویٹ گرون اپ ہوتی ہے, یہ فصل اگتی ہے, کیونکہ زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ایز فوڈ, تو اس کی کاشت بھی بہترین طریقے پر ہوتی ہے. اب تیسرے نمبر پر کون سا فوڈ ہے یا کون سی کراپنگ جو ہے وہ ہے, تیسرے نمبر پہ ہے ملٹس. ملٹس میں جوار بھی آتا ہے, اسی طرح اس میں باجرہ بھی آتا ہے, اسی طرح اس میں ارگی بھی آتی ہے. تو یہ کچھ ایسے کراپ ہیں جو ملٹس میں آتے ہیں. اگر ہم جوار کی بات کریں گے تو یہ جوار جو کراپ ہے, تھرڈ مین کراپ ان انڈیا, ہمارے ملک انڈیا میں یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. تو اس کے لیے یہ رین فوڈ کراپ ہے, یعنی اس کے لیے بھی بارش چاہیے, اس کے لیے رین فال چاہیے. تو اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں گے کہ وہ کون کون سے سٹیٹس ہیں جہاں باجرہ پیدا ہوتی ہے, تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ مہاراشٹرا ہے. یہاں یہ ملٹس یا باجرہ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح کرناٹکا دوسری سٹیٹ ہے جہاں باجرہ پیدا ہوتی ہے, گرون اپ ہوتی ہے. اسی طرح آندھرا پردیش, یہاں بھی مدھیہ پردیش, یہاں بھی یہ پیدا ہوتی ہے. تو اگر ہم باجرہ کی بات کریں گے, باجرہ بھی ملٹس میں آتا ہے. تو باجرے کی بات اگر ہم کریں گے تو باجرہ راجستھان میں پیدا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور سٹیٹس ہیں جیسے یو پی یعنی اتر پردیش, یہاں بھی باجرہ پیدا ہوتی ہے. مہاراشٹرا, یہاں بھی باجرہ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح گجرات, یہ بھی ایک سٹیٹ ہے جہاں باجرہ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور سٹیٹ ہے ہریانہ, یہاں بھی باجرہ پیدا ہوتی ہے. اگر ہم ارگی کی بات کریں گے, کیونکہ ارگی بھی ملٹس میں آتا ہے, تو یہ گرون اپ ہوتا ہے گرو ویل ان ریڈ سوائل, جو لال والی مٹی ہوتی ہے, سرخ مٹی ہوتی ہے, اور بلیک جو ہے اس میں بھی یہ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور ہے سینڈی لومی سوائل جو ہے, اس میں بھی یہ رگی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح بلیک سوائلز جو ہے اس میں بھی یہ رگی پیدا ہوتی ہے. تو اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں گے جہاں یہ رگی گرون اپ ہوتا ہے, اس میں کرناٹکا یہ سٹیٹ ہے جہاں رگی پیدا ہوتی ہے. تامل ناڈو, یہاں بھی یہ پیدا ہوتی ہے. ہماچل پردیش, یہاں بھی یہ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور سٹیٹ ہے اتراکھنڈ, یہاں بھی رگی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور سٹیٹ ہے سکم, تو سکم میں بھی ایک گرون اپ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور ہے جھارکھنڈ, تو یہاں بھی یہ فصل اگتی ہے. اسی طرح ایک اور سٹیٹ ہے وہ ہے اروناچل پردیش, تو اروناچل پردیش میں بھی یہ رگی جو ہے گرون اپ ہوتی ہے. تو یہ ملٹس جو تھے تیسرے نمبر پہ آتے ہیں, یہ مین کراپ ہے, تھرڈ مین کراپ. تو ہم نے سٹیٹس کی بات کری, ہم نے اس کے لیے کون سا ٹمپریچر چاہیے, اس کے متعلق بھی ہم نے کچھ باتیں سیکھی. اب یہ کن سٹیٹس میں گرون اپ ہوتا ہے,
تو یہ چیزیں بھی ہم نے کچھ کسی حد تک انڈرسٹینڈ کی ہے. تو چوتھے نمبر پر جو کراپ ہمیں گرون اپ ہوتا ہے اپنے ملک میں وہ ہے میز. تو میز بھی ایک کراپ ہے جو ہمارے ملک میں گرون اپ ہوتا ہے. تو میز جو ہے یہ خریف کراپ ہے. خریف کراپ. تو خریف کراپ ہونے کے ساتھ ساتھ ریکوائرز بٹوین 21 ڈگری سیلسیس ٹو 27 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر جو ہے اس کے لیے چاہیے. تو یہ گرون ویل ان الیول سوائل. الیول سوائل جو ہے اس میں یہ گرون اپ ہوتا ہے اچھی طرح، یعنی اس کے لیے یہ مٹی موزون ہے. تو اگر ہم بات کریں گے سٹیٹس کی تو کن کن سٹیٹس میں میز پیدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے کرناٹکا. یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں میز بڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہے. اسی طرح مدھیہ پردیش، یہاں بھی میز پیدا ہوتی ہے. یو پی یعنی اتر پردیش، یہاں بھی میز گرون اپ ہوتا ہے. بہار، یہاں بھی آندھرا پردیش، یہاں بھی میز گرون اپ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور سٹیٹ ہے وہ ہے تلنگانہ. تو تلنگانہ میں بھی میز کی کاشت ہوتی ہے، میز کی کراپنگ ہوتی ہے. تو اگر یہ تھا چوتھے نمبر پر جو کراپ ہے ہمارے ملک میں گرون اپ ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے 5ویں نمبر پہ کون سا کراپ جو ہمارے ملک میں گرون اپ ہوتا ہے، وہ ہیں پلسز، مختلف قسم کی دالیں. پلسز میں ٹار بھی آتا ہے، پلسز میں ارد بھی آتا ہے، پلسز میں مونگ بھی آتا ہے، پلسز میں مسور بھی آتا ہے، پلسز میں پیز بھی آتی ہیں، پلسز میں گرام بھی آتا ہے. تو ان سب دالوں کو پلسز کا نام دیا گیا ہے. تو یہ پلسز جو ہے ربی کراپ میں بھی اور خریف بہت گرون ان ربی اینڈ خریف کراپ دونوں سیزنوں میں یہ گرون اپ ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے سٹیٹس ہیں جہاں یہ پلسز پیدا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے مدھیہ پردیش ایسی سٹیٹ ہے جہاں پلسز کی کاشت ہوتی ہے. اسی طرح راجستھان، یہ بھی ایک سٹیٹ ہے جہاں پلسز پیدا ہوتی ہیں، گرون اپ ہوتی ہیں. اسی طرح اتر پردیش ہے، اسی طرح مہاراشٹرا ہے. تو یہاں جو ہے یہ پلسز گرون اپ ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور ملک ہے وہ ہے کرناٹکا. تو کرناٹکا میں بھی یہ پلسز جو ہے گرون اپ ہوتی ہے. تو اس طرح سے اور بھی کچھ ہے فوڈز، اور بھی کچھ چیزیں جو ہمارے اس مٹی میں سے نکلتی ہے ہمارے ملک میں. تو وہ باتیں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اگلے ٹاپک میں. فی الحال آج یہیں بس کرتے ہیں.